السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طالبات خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 195 پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ چلیں جی، لہم کیسے پڑھیں گے؟ الہم، ٹھیک ہے، کھینچ کھینچ کے نہیں پڑھنا، الہم ایسے نہیں پڑھنا، الہم۔ اور اب دیکھیے یہ اور ہم جو پڑھیں گے، اس میں جو را ہے، را کے اوپر جزم ہے، تو ہم را کو پر کر دیں گے، موٹا پڑھ لیں گے۔ اور جلوئی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ کہ کیسے پڑھا، اور جو لوئی، ٹھیک ہے، لام اور یا کو ہم نے ملا کے کیسے پڑھنا ہے؟ کیوں؟ یا کی ہم نے 2 مرتبہ آواز بنانی ہے، کیونکہ یا کے اوپر تشدید ہے۔ ایک ساکن آواز بنے گی اس یا کی، کیسے بنے گی؟ پچھلے لام سے مل کے، ٹھیک ہے، لوئی، لوئی، لام 2 پیش لن ہوتا ہے، لیکن جب ہم یا کو ملا رہے ہیں تو ہلکی سی ایک پیش کی آواز کے ساتھ ہم یا کو ملا لیں گے۔ اور جو لوئی، یا کے اوپر بھی جب تشدید ہوگی تو یا پہ بھی ہم کچھ دیر کے لیے اور جو لوئی تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ پڑھ لیتے ہیں۔ الہم اور جو لوئی یمشون، ٹھیک ہے۔ اب دوسری یا کی آواز ہم نے کیسے بنائی؟ پہلی تو ہم نے پچھلے لام سے بنائی، تو ایک یا کی آواز ساکن ہوگی، لوئی، یہ جو ہے نا، یہ ساکن ہے۔ دوسری زبر کے ساتھ اوپر، یم، یا میم زبر یم، یمشون۔ پھر شو جو ہم کر رہے ہیں، شین کو ہلکا سا کھینچ رہے ہیں، شین کے آگے واو ہے تو ہم نرمی سے کھینچ رہے ہیں۔ پڑھ لیجئے، یمشون بہا، ہا کو ہلکا سا کھینچے گے، ہا کے آگے جو الف ہے اس کے اوپر چھوٹی مدہ ہے، تو اس چھوٹی مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچتے ہوتے ہیں۔ پڑھ لیجئے، یمشون بہا۔ اب دیکھیں، نہ بہا میں نے پڑھا، اس پہ ذرا فوکس کر لیں، یہاں پہ نون کو نہیں کھینچنا۔ کیسے پڑھا؟ یمشون بہا، کھینچ کے نون کو نہیں پڑھنا۔ آگے چلے، ام لہم، ام لہم۔ آگے چلے، آئی، حمزہ یا زبر آئی، کیونکہ یہ دیکھیں نا الف کے اوپر زبر ہے، تو اس کو ہم الف نہیں کہیں گے، حمزہ بولیں گے، اس کے اوپر حرکت ہے۔ حرکت نہ ہو تو الف بولتے ہیں، حرکت ہو تو ہم الف کو حمزہ بولتے ہیں۔ ایدین، آگے پھر دیکھ لیں ہم نے دال اور یا کو کیسے پڑھا، کیونکہ ہم نے آگے یا آ رہا ہے تو یا کے اوپر تشدید ہے، تو یا کو ہم نے 2 مرتبہ اس کی آواز بنانی ہے۔ دال کی جو آواز ہے، جو پچھلے والے اس یا سے پچھلے والے دال کی جو آواز ہے نا، جب ملائیں گے تو ایک زیر میں تبدیل ہو جائے گی۔ کیسے؟ ذرا غور سے دیکھ لیں، دی یو، دی یو، دال زیر دی ہوتا ہے نا، تو وہ خود بخود جب ملانے سے ایک زیر بن جائے گا دال کے نیچے۔ آئی دی، 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 یہ کی آواز آ رہی ہے، آئی دی۔ آگے چلتے ہیں، دوسری آواز یا کی زبر سے بنائیں گے، یب، ب،
با پہ قلقلہ کریں گے. یہ قلقلہ کا حرف ہے ہرے رنگ کا, دیکھ لیں. یبطشون. پھر دیکھ لیں شو کے آگے واو, شین کے آگے واو ہے. شین کو ہم نے ذرا سا نرمی سے کھینچا. واو اور یا حروف لین ہے, ان سے پہلے کوئی حرف آئے تو ان کو ہم ہلکا سا کھینچ لیتے ہیں. آپ نے پڑھا ہی ہوگا حمزہ زبر آ, با زبر با, تا زبر تا. دیکھیں ہم نہیں کھینچ کے پڑھتے ہیں. تو بس یہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ خالی حرکت ہو تو ہم نہیں کھینچتے ہیں. آگے دیکھیں واو یا آ جائے تو پچھلے حرف کو ہلکا سے کھینچ لیتے ہیں. یبطشون بها یبطشون بها ام لہم. آگے چلتے ہیں. آ حمزہ عین زبر آ, یہ عین کی آواز نکالنا سیکھیں. آ یو نوئی. پھر یہاں پہ یا کو 2 مرتبہ پڑھیں گے, آواز بنائیں گے اور نون کی آواز ایک پیش میں بدل جائے گی. ایکسکیوز می. اعینی اعینی. یہ بار بار پڑھیں. اعینی. آگے چلتے ہیں. یبصرون. با پہ پھر قلقلہ آ رہا ہے, با پہ چٹکی سے پڑھنا. یبصرون. آگے چلیں. بیہا. اب پھر یہ جگہ دیکھ لیں, یہاں پہ احتیاط سے پڑھنا ہے. اس نون کو آپ نے نہیں کھینچنا. کیسے؟ یبصرون بیہا ام لہم. آگے چلتے ہیں. اب یہاں دیکھیں آ ذا نوئی. اب یہاں پہ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ کس کو کھینچا؟ آ کو کھینچا, ذا کو کھینچا, کیونکہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے, ذال ہے اس کے آگے الف ہے. اب یہ دیکھ لیں اس ذال کی آواز سیٹی کی آواز میں آپ نے نہیں نکالنی ہے. ذال کو سافٹ پڑھنا ہے, زبان کو ہلکا سا باہر کریں تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ والا مخارج اس کو صحیح ادا کرنا آ جائے گا. مخارج جو ہے اس کا مخرج وہ اسی طرح کے زبان کو ہلکا سا باہر کریں. آذانوی. پھر دیکھیں نون کے اوپر ایک پیش بن گیا, تبدیل ہو گیا, کیونکہ یا کی ہم نے 2 مرتبہ آواز بنائی, ایک پچھلے نون سے اور ایک یا کے اوپر جو زبر ہے اس کے ساتھ. پڑھ لیجئے. آذانوی. یس, یاسین زبر یس. یسمعون بها. پھر یہاں پہ دیکھ لیں اس نون کو نہیں کھینچا نا, کچھ بھی نہیں ہے کھینچنے کے لیے آگے, نہ تو الف ہے, کوئی ایسی کوئی حرکت نہیں کہ ہم کھینچیں. پڑھ لیجئے. یسمعون بها. عین کو حلق سے پڑھیے. آگے چلتے ہیں. قلد. لام دال زیر لد, دال پہ قلقلہ کیا, جھٹکے سے پڑھا. قاف کو قاف پڑھنا ہے, کاف باریک کاف نہیں پڑھنا. قلد عو. عین واو پیش او, عین کو ہلکا سا کھینچا. قلد عو. آگے چلیں. شرکاءکم. اب دیکھیں یہاں پہ شروع, رو کو نا پر پڑھنا ہے, موٹا پڑھنا ہے. شرکاء. پڑھ لیجئے. اکم. یہ 6 الف کے برابر کاف کو کھینچا, اوپر بڑی مدہ ہے. ثم. سا کو بھی سافٹ پڑھنا ہے, سین کی آواز میں نہیں پڑھنا. ثم کیدونی. اب دیکھیں یہاں پہ
یا پھر آ گیا کاف کے بعد رفلین ہے یا، اور واو بھی آ رہا ہے دال کے بعد دو. ٹھیک ہے، کی دو نی فلا. اب پھر یہاں پہ دیکھ لیں، یہاں پہ کی دونی ایسے کھینچ کے نہیں پڑھنا، صرف فلا کو ہم نے کھینچا کیونکہ لام کے آگے الف آ رہا ہے. ٹھیک ہے، الف کی وجہ سے. اور یہاں پیچھے جو ہم کھینچ رہے ہیں رفلین کی وجہ سے سافٹلی اس کو تھوڑا سا کھینچ رہے ہیں. کی دونی فلا. پڑھ لیجیے. آگے چلیے. تن، نون پہ ہم نے اخفا کیا. نون ساکن کا قاعدہ آ رہا ہے یہاں پہ کیونکہ نون ساکن کے آگے ذو آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم نون ساکن پہ تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کریں گے، اخفا کریں گے. تنظرون. پڑھ لیجئے. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. الہم ارجل یمشون بہا. پڑھ لیجئے. ام لہم ایدی یبطشون بہا. آگے چلیں. ام لہم، آگے چلیں. اعین یبصرون بہا. اس کو بار بار آپ پڑھیے پھر آپ کو یہ یاد ہو جائے گا. اعین یبصرون بہا. اعین یبصرون بہا. ام لہم آذان یسمعون بہا. آذان یسمعون بہا. قل ادعوا شرکاءکم. چلیں جی. شرکاءکم ثم. اب یہاں دیکھیں، یہاں پہ اور ثم آگے دیکھ لیں کہاں پہ میں نے، یہاں احتیاط سے پڑھیں، آپ کھینچ کے نہیں پڑھنا. ثم کیدونی فلا. پھر پڑھ لیں. ثم کیدونی فلا. آگے چلتے ہیں. تنظرون. ٹھیک ہے، ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. یعنی یہاں ایک بات صاف طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ مشرکانہ مذاہب میں، مشرکانہ مطلب جو لوگ مشرک ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں. اور کافر کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت کرتے ہیں یا اور کسی اور کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، تو اس کو بولا جاتا ہے مشرک. مشرکانہ مذاہب میں تین چیزیں الگ الگ پائی جاتی ہیں. ایک تو وہ اصنام، تصویر یا علامات جو مرجع پرستش ہوتی ہیں، جن کی وہ پوجا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ تصویر ہو گئیں
کچھ ایسے نام بھی ہو گئے، کچھ ایسی علامتیں ہو گئیں کہ جس کو وہ سمجھتے ہیں علامت، جیسے کوئی نشانی ہو جاتی ہے تو اس کو وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ دوسرا وہ اشخاص مطلب انسان، لوگ یا ارواح، روحیں یا معنی جو دراصل معبود قرار دیے جاتے ہیں، مطلب جو انسان کی شکلوں میں جن کو وہ معبود سمجھتے ہیں، انسان ہو گئے جن کو وہ مشرک جو ہے اپنا نعوذ باللہ اپنا خدا سمجھتے ہیں، وہ مشرک ہیں، اور جن کی نمائندگی تیسرا وہ اعتقادات جو ان مشرکانہ عبادات و اعمال کی تہ میں کار فرما ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ تیسرا وہ اعتقادات، مطلب ان کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ مشرکانہ ہوتا ہے، ان کی عبادات اعمال، ان کے جو عمل ہوتے ہیں اور ان کی جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ مشرکانہ ہوتی ہیں، جن میں شرک شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مختلف طریقوں سے ان تینوں چیزوں پر ضرب لگاتا ہے۔ اس مقام پر اس کی تنقید کا رخ پہلی چیز کی طرف ہے، یعنی وہ بت محل اعراض ہیں جن کے سامنے مشرکین ہیں، کافر ہیں، اپنے مراسم عبادت ادا کرتے اور اپنی عرضیاں اور نیازیاں پیش کرتے تھے۔ تو پیاری طالبات، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے اوپر بہت زور دیا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے۔ مشرک جو ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ دعائے قنوت کا ترجمہ پڑھ لیں تو اس میں کیا ہے، ترجمے میں ہم اللہ سے کہتے ہیں، اللہ ہم ان تمام لوگوں سے دوری اختیار کرتے ہیں جو آپ کے نافرمان ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نافرمانی ہے شرک، اس کی معافی نہیں ہے، اللہ نے نہیں دینی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا آج کا لیسن بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 196 کریں گے اور آہستہ آہستہ اپنے سبق کو بڑھاتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور 1 دسمبر سے پہلے سپارے سے ہم آغاز کر دیں گے انشاءاللہ قرآن مجید کا، اور ہم زیادہ پڑھا کریں گے تاکہ ہمارا قرآن مجید جو ہے تقریباً 2 سال کے اندر ہی اندر ہم ترجمے کے ساتھ اسے کمپلیٹ سمجھ کے پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ۔